الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ التوبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین کیف وإن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم واکثرہم فاسقون اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا یعملون لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے غزوہ مکہ یا غزوہ فتح مکہ۔ اگرچہ سیرت کی کتابوں میں جو عنوان ہوتا ہے اس باب کا وہ فتح مکہ ہوتا ہے، غزوہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، لیکن بہرحال یہ غزوہ تھا اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے۔ 10,000 صحابہ کرام کا آپ کے ساتھ ایک لشکر تھا۔ عام جو حالات تھے اس کے اعتبار سے یہ پوری یعنی آپ اسے امید کہیں یا اندیشہ یا خطرہ کہیں، پورا خطرہ موجود تھا کہ زبردست جنگ ہوگی۔ ان حالات میں یہ جو سورہ توبہ کی 18 آیات ہیں، ان میں اصل میں گفتگو ہو رہی ہے اس پس منظر میں کہ بہت سے لوگ ریلیکٹنٹ تھے اور وہ مذبذب تھے کہ ہمیں یہ اقدام کرنا چاہیے یا نہیں۔ اس پر جو پرسویشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو تاکیدی بات ہے وہ ہے کہ جو ان 2 رکوعوں میں آئی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ خود اس سفر کے دوران اور فتح مکہ کے موقع پر جو حالات و واقعات پیش آئے ان کا قرآن مجید میں کوئی ذکر نہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہر معاملے کی ایک ظاہری اہمیت ہوتی ہے، ایک معنوی اہمیت ہوتی ہے۔ اب عام حالات میں دیکھا جائے تو صلح حدیبیہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، بلکہ کچھ نہ کچھ دب کر مسلمانوں نے صلح کی تھی، اور اکثر مسلمانوں کے دل مجروح تھے، احساسات مجروح تھے۔ اسے اللہ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا قرار دیا، اور اس موضوع پر 4 رکوعوں پر مشتمل ایک پوری سورت قرآن میں آئی، جبکہ عام لوگوں کی نگاہ میں فتح مکہ بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے۔ لیکن اس پر جیسا کہ میں نے عرض کیا، سوائے ان 18 آیات کے کہ جن میں ترغیب ہے، ہمت نہ ہارو، اپنے کمر ہمت کو کسو، مختلف قسم کے وسوسے جو تمہارے دلوں میں آ رہے ہیں ان کو ہٹاؤ، اور جو بھی اب اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے اس کے مطابق آمادہ عمل ہو جاؤ، یہ ساری ترغیب، تشویق اور تنقید بھی ہے کہ تم کیا سوچتے ہو، تمہارے خیالات غلط ہیں۔ تو یہ ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ پیش آیا ہے اس موقع پر اس کا کوئی ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔
تو یہ میں صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ واقعات کی ایک ظاہری اہمیت ہوتی ہے، ایک معنوی اہمیت ہوتی ہے. تو اس کی ایک بڑی نمایاں مثال ہے کہ صلح حدیبیہ کی بہت بڑی معنوی اہمیت تھی، جبکہ ہمارے نزدیک ظاہری اعتبار سے فتح مکہ کی بہت بڑی اہمیت ہے. اب یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون لوگ تھے کہ جو اس معاملے میں ریلیکٹنٹ تھے اور جو اس معاملے کے اندر مذبذب تھے کہ یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ان میں در حقیقت یوں سمجھیے کہ ایک تو وہ لوگ تھے کہ جو منافقین، جن کے بارے میں تو ہمیں سب معلوم ہی ہے کہ انہیں اپنی جانوں کا جو ہے وہ ہمیشہ خطرہ محسوس ہوتا تھا، لہٰذا وہ جان پیاری تھی. تو وہ شدید مخالف تھے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم شیر کی کچھار میں جا رہے ہو، داخل ہو رہے ہو. وہ قریش ہیں، قریش پورے عرب کے سردار ہیں، تو سوچو تو صحیح اتنا بڑا خطرہ کیوں مول لے رہے ہو. تو منافقین کا یہ طرز عمل جو ہے ظاہر بات ہے کہ وہ تو اظہر من الشمس ہے. پھر یہ کہ انہیں اپنی جان و مال کی محبت کے علاوہ ان میں سے بعض حضرات کے وہاں پر عہد و پیمان بھی تھے، کچھ لوگوں کے ساتھ حلیف ہونے کا تعلق بھی تھا. اچھا، ان کے ساتھ بھی وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی جو ہے پیش نہ آ جائے صورتحال کہ ان کو کوئی شدید نقصان پہنچ جائے. لیکن اس کے ساتھ ہی نیکی کا ایک روایتی تصور بھی حائل تھا، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے صادق الایمان لوگ بھی شامل تھے، جن کا کہ ایمان قدر کمزور تھا لیکن تھے صادق الایمان، سچے تھے، مومن تھے. ان میں ایک بات تو یہ آڑے آ رہی تھی ان کے کہ یہ حرم کی طرف ہم پیش قدمی کریں گے، وہاں اگر خونریزی ہوئی یہ تو امن کی جگہ ہے، حرم ہے. حرم کی جو بھی عزت اور وقار چلا آ رہا تھا صدیوں سے، ایام جاہلیت میں بھی، وہ بھی ان کے قدم روک رہا تھا کہ یہ اہل مکہ کے خلاف اقدام اگر کیا گیا تو اس کے معنی کیا ہوں گے کہ ہم حرم پر حملہ آور ہو رہے ہیں. پھر یہ کہ یہ بات کہ قریش کے خلاف جنگ، آخر وہ متولی ہیں حرم کے، ان کا ایک مقام ہے، ایک مذہبی مقام ہے، ایک روایتی مقام ہے. ہماری پوری جو بھی روایات چلی آ رہی ہیں ان کی روح سے یہ جو متولیان حرم ہیں، تو ان کے خلاف جو ہے کوئی فوجی کارروائی کرنا درست نہیں ہے. یہ دوسری بات تھی کہ وہ خود چڑھ کر آئے تو ہم نے دفاع کیا، وہ آئے اگر بدر کے اندر تو ہم لڑے، وہ آئے احد میں ہم لڑے، وہ آئے اگر احزاب میں تو ہم لڑنے کو تیار تھے. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت پیدا کر دی کہ براہ راست دو بدو جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی. لیکن اب خود اقدام کر کے جانا مکے کی طرف، تو یہ تو بات کو صحیح معلوم نہیں ہوتی کہ یہ متولی ہے حرم کے. پھر وہی جو ایک روایتی نیکی کا تصور ہوتا ہے، آخر یہ مشرک ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ان کا اہتمام کرتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں، تو یہ ان کی نیکیاں بھی تو ہیں. اس اعتبار سے انہوں نے جو حرم کو آباد کر کے رکھا ہوا ہے، یہ ان کا ایک جو ہے ہمارے نزدیک ایک ان کا بہرحال ایک ایسا کریڈٹ ہے کہ جس کا لحاظ رکھا جانا چاہیے. اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے بھی ہیں کہ وہ جنگ سے فطرتاً گریزاں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں صلح کے اعتبار سے جو بات ہو جائے وہ سب سے اچھی بات ہے. اس پر ایک لطیفہ بھی ہوا تھا ہمارے ہاں، سن 85 کی بات ہے یہ کہ میں نے اپنا ایک خاص جو تصور فرائض دینی جو مجھ پر منکشف ہوا قرآن مجید کے مطالعے سے، میں نے اسے کچھ 6 صفحات کے اندر مرتب کیا اور 100 کے قریب علماء کرام کو بھیجا کہ دیکھیے یہ میری سمجھ میں آیا ہے قرآن سے، سنت سے، سیرت سے، اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو آپ واضح کریں، صحیح ہے یہ تو اس کی تصویب کریں، اس کو درست قرار دیں. پھر میں نے 6 روزہ ایک اجتماع رکھا. صبح کے اوقات میں ہمارے تنظیم کے اجتماعات ہوتے تھے اور شام کو پھر وہ ایک ایک جو بھی علماء آئے جن کو ہم نے دعوت دی کہ آئیں یہاں پر آ کر اور یہاں پر اپنا خیال جو ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کریں، مجھ پر تنقید کریں. بالکل میرے ساتھی موجود ہوں گے، انہیں بتائیے کہ میں جو ہے انہیں غلط راستے پر لے کر جا رہا ہوں اگر آپ کے خیال میں وہ راستہ غلط ہے. تو ایک ایک گھنٹے کی 2 تقریریں روزانہ ہوتی تھی. 12 مقررین اس طریقے سے 6 دنوں میں ان کو ہمارے ساتھیوں نے سنا. ان میں ایک صاحب ہندوستان سے بھی آئے تھے، مولانا وحید الدین خان صاحب، جو اب کافی مشہور و معروف ہیں.
انہوں نے میرے اس موضوع پر تو گفتگو کوئی نہیں کی، لیکن 1 گھنٹے کی تقریر کی کہ صلح بہتر ہے، جو کچھ ہوا صلح سے ہوا، دیکھیے صلح حدیبیہ سے ہوا، صلح حدیبیہ سے ہوا، صلح حدیبیہ سے سارے راستے کھلے، جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ 1 گھنٹے کی تقریر جب انہوں نے کر لی تو میں اس پورے 6 دن کے پروگرام میں، اگرچہ صدارت میری تھی لیکن میں بالکل خاموش رہا تھا، میں نے کسی سے کوئی سوال بھی نہیں کیا تھا۔ عام لوگوں کو اجازت تھی کہ وہ سوال کریں مقررین سے، صرف ان سے میں نے، وحید الدین خان صاحب سے میں نے اجازت لے کر کہ میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر صلح اتنی ہی اچھی چیز ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں، اور جنگ اتنی ہی بری چیز ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں، تو جب صلح حدیبیہ کے بعد قریش اور ان کے ایک حلیف قبیلے کی طرف سے صلح ٹوٹ گئی، اور پھر قریش کا سردار خود چل کر مدینے آیا کہ صلح کی تجدید کر لیجئے، اور وہ سفارشیں ڈلوا رہا ہے اور وہ یوں سمجھیے خوشامدیں کر رہا ہے، تو حضور نے صلح کیوں نہیں کی؟ مبہوت ہو کر رہ گئے، کوئی جواب نہیں تھا۔ جواب دیا 2 لفظوں میں، وہ بھی انگریزی کے لفظ، نو کمنٹس۔ یہ ہوتا ہے کہ وہ لاجواب ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک ذہنیت ہے کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے، حالانکہ جنگ اگر ایک اعلیٰ مقصد کے لیے ہو، جنگ آزادی حاصل کرنے کے لیے ہو۔ آج امریکہ جو جنگ کے اتنا مخالف ہوا ہے، وہ مسلمانوں کو دہشت گرد کہتا ہے، کیا انہوں نے آزادی کی جنگ نہیں لڑی تھی انگریزوں کے خلاف؟ کیا انہوں نے اپنے ہاں غلامی کے انسٹیٹیوشن کو ختم کرنے کے لیے سول وار نہیں لڑی تھی؟ اب وہ جنگ نہیں مسلط کر رہے ہیں پورے مڈل ایسٹ کے اوپر اپنا نظام نافذ کرنے کے لیے؟ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جس کی وجہ سے کہ بہت سے حضرات جو ہیں وہ مذبذب بھی تھے، متردد بھی تھے، اور ان کی طبیعت آمادہ نہیں تھی۔ اس میں بلکہ ایک صحابی سے ایک بہت بڑی خطا بھی واقع ہو گئی۔ حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ، ایک مہاجر پرانے ساتھی حضور کے، ان کے رشتہ دار گھر والے ابھی تک مکے میں تھے۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ اگر یہ بھٹی جو ہے جنگ کی مکے اور اس کے آس پاس کے علاقے میں کہیں دہک گئی تو پتہ نہیں میرے بچوں کا، میرے اہل و عیال کا کیا حشر ہوگا۔ تو قریش پر احسان دھرنے کے لیے حضور نے تو اس کو کہا ہوا تھا کہ یہ راز ہے، اس کو بالکل عام نہ کیا جائے کہ ہم مکے کی طرف پیش قدمی کرنے والے ہیں۔ انہوں نے ایک خط لکھ کر قریش کے کچھ لوگوں کو خبر دے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم پر چڑھائی کا ارادہ کر رہے ہیں اور حملہ آور ہوا چاہتے ہیں۔ یہ خط ایک عورت کو دے دیا کہ یہ ذرا مکے پہنچا دو۔ حضور کو وحی سے اطلاع ہو گئی۔ حضرت علی اور ایک اور ساتھی، غالباً حضرت عباس، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ان دونوں کو حضور نے فرمایا دیکھو جاؤ، تیزی کے ساتھ جاؤ، فلاں جگہ پر مکے اور مدینے کے درمیان ایک مقام پر ایک عورت مقیم ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کر آؤ۔ یہ پہنچے تیزی کے ساتھ، اور وہ عورت وہاں موجود تھی۔ اس سے پوچھا کہ جو خط تمہارے پاس ہے ہمارے حوالے کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں، قسمیں کھا گئی، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی نے سخت بات کہی، دیکھو تم اگر نہیں دو گی سیدھے ہاتھوں تو ہم تمہیں برہنہ کر کے تمہاری تلاشی لیں گے۔ اس پر اس عورت نے اپنی چٹیاں کھولی اور بالوں کے اندر چھپایا ہوا خط دے دیا۔ یہ تھا حاطب ابن ابی بلتعہ کی طرف سے قریش کے کچھ لوگوں کے نام، وہ لے کر خط آ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے یہ بھی عرض کیا، حضور مجھے اجازت دیجیے کہ میں حاطب کی گردن مار دوں، اس نے اتنا بڑا جرم کیا، رسول کا راز افشا کیا ہے، اور یہ ایک طرح کی غداری ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں عمر، حاطب تمہیں معلوم ہے کہ بدری صحابی ہے، بدر میں حصہ لے چکا ہے، اور اہل بدر جو ہے ان کے اللہ تعالیٰ تمام خطائیں معاف کر چکا ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم واقعہ اسی فتح مکہ کے ضمن میں ہوا ہے۔